اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ حضرات، مجھے اس وقت آپ کی خدمت میں اس ویبینار میں اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے چند کلمات عرض کرنا ہے۔ یقیناً آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت غزہ اسرائیل کی جارحیتوں کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے۔ یوں تو عرصہ دراز سے فلسطین پر اسرائیل اور یہودیوں کا ظلم و ستم جاری ہے، اور اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ پورے فلسطین پر قبضہ کر کے فلسطینیوں کو ان کے ملک سے دربدر کر دیا جائے اور پورے ملک پر اس کی حکومت ہو، اور اس سلسلے میں وہ خاموشی کے ساتھ چپے چوری وقتاً فوقتاً فلسطین کی زمین پر اپنا قبضہ آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول، مسجد اقصیٰ، یہ بھی اس کی جارحیتوں سے اور اس کے ظلم و جور سے محفوظ نہیں ہے۔ اسرائیل کے جرائم کو آشکار کرنے کے سلسلے میں یہ ویبینار منعقد ہوا ہے، اور میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ خاص طور پر موجودہ حالات میں کہ ہمارے پاس اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کا کوئی دوسرا ذریعہ موجود نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر اور آج کل خاص طور پہ غزہ میں اسرائیل جس عظیم بربریت، ظلم و تشدد اور قتل و خونریزی کا مرتکب ہو رہا ہے، جس بڑے پیمانے پر اس کے جرائم روزانہ سامنے آ رہے ہیں، یہ باتیں لوگوں تک پہنچ نہیں رہی ہیں۔ میڈیا، عالمی میڈیا اس سلسلے میں خاموش ہے، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ میڈیا پر اسرائیل کا قبضہ ہے، بالکل اسی صورت سے جیسے دنیا کی اکنامی اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ جب بھی کوئی ملک جس کا ذرا سا بھی ضمیر بیدار ہو اور وہ اسرائیل کے خلاف کچھ کہنا چاہتا ہو، تو اسے یہ سوچنا پڑتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اقتصادیات متاثر ہوں، ہمارے ملک کے معاشیات پر کوئی اس کا اثر مرتب ہو۔ تو اکنامی اور اکنامی کے ساتھ ساتھ میڈیا، یہ دونوں چیزیں یہودیوں نے اپنے قبضے میں کر رکھی ہیں، اور لوگوں تک وہی بات پہنچتی ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ چنانچہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے جرائم کا پردہ فاش ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ ان کے ظلم و تشدد کا اور ان کی حکومتی دہشت گردی کا حقیقی روپ اور چہرہ لوگوں کے سامنے آئے؟ اس لیے کہ میڈیا ان کے قبضے میں ہے۔
تو اس لیے یہاں پر ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو آمادہ کریں تاکہ ہم اسرائیل کے اور یہودیوں کے جرائم کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں، اور نہ صرف اسرائیل کا چہرہ سامنے آئے بلکہ اسرائیل کے ہم نوا، اسرائیل کے ہم فکر، اسرائیل کے ہم مشرب اور اسرائیل کے حامی و سرپرست جتنے بھی ممالک ہیں جن میں امریکہ سر فہرست ہے، ان کی بھی حقیقت لوگوں کے سامنے آئے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو حقوق بشر کے تحفظ کا نعرہ دیتے ہیں، ہیومن رائٹس کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، یا ویمن رائٹس کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، یا آزادی کی جو بات کرتے ہیں، آزادی فکر، آزادی بیان، آزادی قلم، جس عنوان سے بھی یہ آزادی کی گفتگو کرتے ہیں، یہ سب کے سب ایک ڈھونگ ہے۔ اگر یہ انسانیت کی ہمدردی کا نعرہ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسانیت سوزی، انسانیت پر ظلم۔ اگر یہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے حقوق کی پامالی۔ اگر یہ آزادی کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو غلام بنانا۔ بالکل برعکس مفہوم ہے، یہ فریب میں مبتلا کرتے ہیں لوگوں کو۔ اگر دنیا ذرا حقیقت پسندی کے ساتھ، انصاف پسندی کے ساتھ ان کی اقدامات کا، ان کی سیاست کا، ان کی پولیٹکس کا اور ان کے سیاسی اقدامات کا دنیا بھر میں جائزہ لے تو ان کا چہرہ سامنے آ سکتا ہے۔ لہذا اسرائیل تنہا نہیں ہے، اسرائیل کی پشت پہ بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ اگر یہ اسرائیل کی مذمت کریں، اسرائیل کو ٹہوکے دیں، اسرائیل کو روکیں تو اس کی اتنی جرأت نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے مفادات ہیں اسی میں، اسرائیل کو لا کے مشرق وسطیٰ میں فلسطین کی سرزمین پہ بسایا ہی اسی لیے گیا ہے۔ اسرائیل حقیقتاً غاصب اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا چہرہ ہمیشہ ظلم کے ساتھ سامنے آیا ہے، تشدد کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ تو لوگوں کو اسرائیل کے جرائم سے آگاہ کرنا سب سے بڑا کام ہے اور ہم سب کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی ذرائع ابلاغ کے عنوانات ہو سکتے ہیں، جتنے بھی میڈیا کے عنوانات ہو سکتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو اور یا اس کے علاوہ، ہم اس سے استفادہ تو کریں مگر خود اپنی زبان کو میڈیا بنا لیں، اپنے پورے وجود کو ہم میڈیا بنا لیں۔ ظالموں کو ظلم کو بیان کرنے کے لیے، اسرائیل کے جرائم کو آشکار کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی قید نہیں ہے، عوام، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اور کسی بھی ملک کے عوام ہو، ان لوگوں تک حقائق پہنچانا ہماری ذمہ داری۔ اس سلسلے میں ہمیں ایک تو اسی طرح کے عنوانات اختیار کرنا ہوں گے، جیسے ویبینار وغیرہ ہے، جہاں سیمینار ممکن ہوا سیمینار کیا، جہاں سیمینار ممکن نہیں وہاں بھی ویبینار کیا جائے، یا اور اس طرح کے دوسرے عنوانات اختیار کیے جائیں اور سوشل میڈیا سے استفادہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم دو چیزوں کو مرکز بنا لیں حقائق کو لوگوں تک پہنچانے کا اور ظالموں کی ظلم کو بیان کرنے کا، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ مسجد اور ممبر، محراب اور ممبر۔ لہٰذا تمام علماء کی، تمام افاضل کی، تمام مفکرین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد اور ممبر کے ذریعے سے لوگوں کو حقائق سے آشنا کریں تاکہ وہ اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھیں۔ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس مسلم، جو اس عالم میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کے امور کی فکر نہ ہو تو حقیقت میں مسلمان نہیں۔ پیغمبر کی حدیث ہم پہ کیا ذمہ داری عائد کر رہی ہے، ہم اس ذمہ داری کو پہچانیں۔ جب تک ہم ظالموں کے ظلم سے آشنا نہیں ہوں گے، ظالموں کے چہروں کو پہچانیں گے نہیں، جب تک حقائق ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہمارے لیے اپنی تکلیف شرعی کا طے کرنا اور اسے مشخص کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ آخر میں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اسرائیل اس وقت جو کچھ بھی فلسطین میں کر رہا ہے، یقیناً کافی عرصے سے
برسہ برس سے اس کا تشدد جاری ہے، لیکن اس وقت انداز ذرا مختلف ہے، اور جو فلسطینی جوان دفاع بھی کر رہے ہیں تو ان کے اندر بھی کچھ اس طرح سے عزم و ارادہ اور اس طرح کا ان کے اندر ثبات پایا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس وقت کی جنگ فیصلہ کن ثابت ہوگی، اور اس میں ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔